وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض اس دن کانپ جائے گی زمین والجبال اور پہاڑ بھی وكانت الجبال كثيبا مهيلا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت مہیلا بربری ایسی ریت جو پاؤں کے نیچے سے پھسل جاتی ہے اور ان پر پاؤں جمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات قیام کا حکم دیا، آپ کو اور آپ کی اتباع میں امت کو رات کے قیام کا حکم دیا اور رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ یا 1/3 حصہ اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ بیان کی کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ قرآن جو آپ پر وحی ہو رہا ہے یہ بڑا بھاری قول ہے، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو جب آپ آگے پہنچائیں گے امت تک، اپنی امت تک، تو جب ان کے عقائد پہ زد پڑے گی، ماں باپ سے جو ان کے عقائد چلے آ رہے ہیں، تو وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے اور وہ آپ کی مخالفت کریں گے، تو آپ کے لیے رات کا قیام جو ہے یہ اس مشکل کو، اس مشقت کو آسان کر دے گا۔ رات کے قیام سے آپ کا دل، آپ کی زبان ایک جیسی ہو جائے گی۔ رات کا قیام سے نفس کنٹرول ہو جاتا ہے، زبان سچی ہو جاتی، سیدھی ہو جاتی ہے۔ دن میں اور مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رات کو قیام کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور جو اسے کافر کی طرف سے مشکل پیش آئے اس پہ صبر کرے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو صبر کرنے کا حکم ہے، یہ حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مسلمانوں نے ہمیشہ صبر ہی کرنا ہے اور کافروں کو کھلی چھوٹ ہے، کھلی اجازت ہے، جو مرضی وہ کرتے پھریں، جو مرضی ظلم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کام ہے، نبی کا کام ہے، داعی کا کام ہے کہ وہ تبلیغ کریں۔ اب آگے تبلیغ کے راہ میں مشکلیں آئیں گی، لیکن مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ لیکن اگر کافر لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہے اور وہ مخالفت پر، تکذیب پر، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اللہ پھر ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں، بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس، ان کو مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ اگر وہ اپنی روش نہیں بدلیں گے، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے،
بلا وجہ ایک مخاصمانہ معاندانہ رویہ برقرار رکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے زبانی جسمانی، تو پھر مجھے چھوڑ دیں اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں۔ یہ جو نعمتوں والے لوگ ہیں، دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ اگر یہ مرتے دم تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی عارضی سی ہے، پھر میں نے ان کے لیے آخرت تیار کی ہے۔ ہمارے پاس تو پھر ان کے لیے آنکڑے بھی ہیں، ہمارے پاس تو ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، ہمارے پاس ان کے لیے حلق میں اٹک جانے والا کھانا بھی ہے، اور ہمارے پاس ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن کانپ جائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، اس دن، اور اس دن پہاڑ بربری ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا، اور ہم نے ان کے لیے یہ سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ سزائیں کب ملیں گی؟ اصل دارالجزا وہ آخرت کا دن ہے۔ دنیا کے اندر بھی سزا مل سکتی ہے لیکن لازمی نہیں ہے دنیا کے اندر سزا ملے، جس طرح دنیا کے اندر انسان کو اس کے نیکی کی جزا ملنا لازمی نہیں ہے۔ دنیا میں نیک لوگوں کو ان کے نیک عمل کا اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے، اور برے لوگوں کو ان کے برے عمل کا بدلہ بھی مل جاتا ہے، لیکن دنیا اصل میں دارالجزا ہے نہیں۔ دنیا کے اندر اگر کچھ ملتا ہے ضروری نہیں سب کو ملے، اگر ملے بھی تو وہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، سزا ہو یا جزا بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اصل سزا اور جزا تو آخرت میں ہے، یوم الدین میں، یوم الجزا میں، یوم الحساب۔ اصل تو اس دن یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو ہم نے کافروں کے لیے آنکڑے تیار کیے ہوئے ہیں، بیڑیاں تیار کی ہوئی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے کافروں کے لیے جو ہے وہ ایسا حلق میں اٹکنے والا کھانا تیار کیا ہوا ہے، دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، یہ کب ملے گا ان کو؟ یوم ترجف الارض، اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ یہ اس دن ہوگا یہ سارے کے سارے عذاب جس دن کانپ جائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی۔ وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہوگی اس دن، انسان تو اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس دن یہ جو سخت زمین ہے اور یہ جو سنگلاخ پہاڑ ہیں، یہ جو اللہ نے بڑے مضبوط بنائے ہیں، یہ زمین اور یہ پہاڑ اس دن کانپ کر رہ جائیں گے، اور اس دن ہل کر رہ جائیں گے، اور یہ اس دن ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اس دن یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین اور پہاڑ۔ ہم نے سورہ حاقہ میں پڑھا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، بس انہیں ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا زمین کو، بالکل ملیا میٹ کر دیا جانا، بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی زمین اور پہاڑ بھی۔ تو یہ اس دن کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، وہ اتنا ہولناک دن ہے، اس دن سے ڈرنا چاہیے انسان کو، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو آسان دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی ہولناک ہے، بڑا ہی خوفناک ہے۔ اس دن تو پہاڑ اور زمین کانپ جائیں گی، اور پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہ پہاڑوں کو آپ انہیں بڑا مضبوط خیال کرتے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کے دن تو یہ بادلوں کی طرح اڑیں گے، بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑیں گے۔ اور یہاں فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ ہو جائیں گے کثیباً ریت، مہیلا بربری، ایسی ریت بربری کہ جس پر انسان کا قدم بھی نہیں جمتا، ہر چیز چھوٹے چھوٹے ذرے، تو پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ جب پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی تو انسان جو اتنا حقیر سے ہے، انسان کیا کرے گا؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ یہ سارا کا سارا قیامت کے دن ہوگا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ،
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک بھیجا ہم نے تمہاری طرف اے قریش مکہ، اے کفار، اے مشرکین، ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدن علیکم، وہ گواہ ہے تمہارے اوپر، اس نے تمہارے بارے میں قیامت کے دن گواہی دینی ہے، اللہ نے اسے گواہیاں دینے والا بنایا ہے تمہارے اوپر۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول کو، اے قریش، اے مشرکین، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہ ہیں، تمہارے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے، وہ تم پر گواہ ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان کو بھیجا ہے کہ اسی طرح نبی اور رسول ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اصل میں مشرکین مکہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حامل اپنے آپ کو بتاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم امی لوگ ہیں، ہم یہ یہود و نصارہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لکھ پڑھ سکتے ہیں، یہ عالم لوگ ہیں، عالم فاضل لوگ ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے علماء کو یہ معزز خیال کرتے تھے کیونکہ وہ لکھ پڑھ سکتے تھے، تورات انجیل کا علم بھی ان کے پاس تھا، اگرچہ تورات انجیل میں تحریف ہو چکی تھی لیکن یہ ان کا عزت احترام کرتے تھے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ کا جو مقام حضرت موسیٰ کا جو مقام یہودیوں کے ہاں ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام عیسائیوں کے ہاں ہیں، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو اس مقام سے بھی بڑھا کر خدائی صفات انہیں دے دی۔ تو حضرت موسیٰ کا یہ مقام مشرکین کے دل میں بھی تھا، مشرکین کو بھی پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ رسول ہیں، یہودی ان کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ہم نے رسول بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم پر ویسے ہی رسول ہیں اور ان کی صفت ہے کہ گواہی دینے والے ہیں تمہارے خلاف، تمہارے اوپر، یہ ایسے ہی رسول ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یہود جو ہیں، یہود اور نصارہ، وہ حضرت موسیٰ کے حالات بیان کرتے تھے، عیسائی بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، یہودی بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، بلکہ یہودیوں کے نزدیک سب سے افضل حضرت موسیٰ ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ کا بڑا ہی مقام ہے اسلام کی نظر میں بھی، حضرت موسیٰ کا مقام تھوڑا نہیں، حضرت موسیٰ کا بڑا ہی مقام ہے کہ وہ نبی ہیں جلیل القدر، وہ رسول ہیں کہ قیامت کے دن جب سور میں پھونکا جائے گا، سب بیہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بیہوش نہیں ہوئے یا یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس مقام کا تذکرہ یہود کرتے تھے قریش کے سامنے بھی۔ تو ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسا فرعون کی طرف ایک ہم نے پیغمبر اور ایک رسول بھیجا تھا۔ اور پھر یہود وہ حضرت موسیٰ کے قصے بھی بیان کرتے تھے، کس طرح حضرت موسیٰ فرعون پر غالب آئے، فرعون کے پاس دنیا جہاں کی طاقتیں، دنیا جہاں کا اقتدار، بڑی تہذیب تھی، مصری تہذیب اس زمانے میں اپنے عروج پر تھی، جس طرح آج امریکہ ہے، بہت عروج پر تھی مصری تہذیب، اور فرعون اس مصری تہذیب کا سربراہ تھا، اور وہ اتنا اس کا طوطی بولتا تھا اور اتنا اس کا ٹیکا تھا کہ وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو، وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں، اور میں رب بھی، اللہ معاف کرے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند اور سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے تکبر کی اور اس کے غرور کی یہ صورتحال تھی۔ تو یہودی بیان کرتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون پر غلبہ دیا بے سر و سامانی کے ساتھ، کس طرح اللہ کی خاص مدد ہوئی، اور کس طرح فرعون مغلوب ہوا اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش، تمہاری طرف ویسا ہی رسول آیا ہے
ہم نے بھیجا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اس میں اشارہ ہے، اگلی آیت میں ہے فعصا فرعون الرسول، بس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، یعنی حضرت موسیٰ کی، اور جو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، بس پکڑ لیا ہم نے اس کو ایسی پکڑ وبیلا جو بہت بڑے وبال والی تھی، جو بڑی سخت قسم کی پکڑ تھی۔ ہم نے فرعون جیسی شخصیت کو، جو اس دور کا ایک تہذیب تھی، پوری دنیا کے اوپر اس کا آپ سمجھیے کہ تنتنا تھا، اور وہ پوری دنیا پہ غالب تھی، اور فرعون اس کا سربراہ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اللہ نے سورہ زخرف میں ذکر کیا ہے، وہ کہتا تھا موسیٰ کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ وہ کہتا تھا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، اپنی قوم میں خطاب کیا اور کہنے لگا قال یا قومی الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر میرے نیچے نہیں ہے؟ کیا میرے ہاتھ میں مصر کی بادشاہی شاہت نہیں ہے؟ مصر جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑی تہذیب ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، کیا یہ میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وهذه الانہار تجری من تحتی، یہ سارے سمندر، دریا، نہریں یہ میرے نیچے بہتے ہیں، میرے حکم کے تابع ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے جو ذلیل ہے، نعوذ باللہ، بقول فرعون کے والعیاذ باللہ، ولا یکاد یبین، اور وہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا، اس کی زبان بھی صاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان شروع میں صاف نہیں تھی، تو فرعون کا اتنا تنتنا تھا اور اتنا تکبر تھا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کو بھیج کر فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، قبطیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ قریش کو یہ دھمکی دے رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم فرعون مصر جیسے اور فرعون جیسے تمہارے پاس ابھی اختیارات نہیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس فرعون جیسے اختیارات بھی آ جائیں، فرعون جیسی پاور بھی تمہارے پاس آ جائے، تو اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے نبی کی تکذیب کرو گے، اللہ کے نبی کا انکار کرو گے، تو جس اللہ نے فرعون کو بڑی سخت پکڑ میں مبتلا کیا اور بڑے وبال میں مبتلا کیا، وہ اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا، اس سے سخت معاملہ کرے گا۔ یہ دھمکی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی طرح رسول ہے جس طرح موسیٰ رسول تھے، یعنی رسول ہونے میں دونوں ایک طرح ہیں، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبیوں کی نبوت میں نبیوں کی رسالت، رسولوں کی رسالت ایک جیسی ہوتی ہے، اور ان کو ایک جیسا ماننا ضروری ہوتا ہے، بلکہ ان میں فرق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبیوں کی نبوت میں، رسولوں کی رسالت میں فرق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے کسی کا مقام زیادہ کیا ہو، کسی کو فضیلت دی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نبوت کے اعتبار سے مقام نبوت سب میں موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس مقام میں سب نبی شریک ہیں، اور رسول کا مقام تو نبی سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت موسیٰ جیسے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ایک جلال والے پیغمبر تھے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ تو تم ان کے نافرمانی کرنے کا سوچنا بھی نہ، اگر نافرمانی کرو گے تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تھی، حضرت موسیٰ کی، ہم نے اس کی پکڑ کی تھی، تو ہم تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت موسیٰ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسے یہاں ہے، جیسے قرآن کریم کی دیگر کئی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت موسیٰ کا ذکر، پھر قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ میں قرآن کا اور تورات کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ اس موضوع پر بات کی ہے۔ تو تورات ایک بڑے شریعت والی کتاب تھی، بڑی زبردست کتاب تھی، اور بہت بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے وہ تورات کے پابند تھے،
انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل کیا تھا جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یحکم بہا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، وہ سارے نبی جو مسلمان تھے، جو تابع فرما تھے، وہ سارے نبی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے یہودیوں کے لیے۔ والربانیون، رب والے لوگ، والاحبار اور احبار علماء، یہ سب تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ تو تورات کی پابندی صرف حضرت موسیٰ کی جو امت تھی، قوم تھی، صرف ان پر تورات کی پابندی نہیں تھی، ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سارے انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، وہ سارے کے سارے تورات کے پابند تھے۔ تو تورات ایک بڑی جلیل القدر کتاب ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن کریم میں اکٹھے کئی جگہ ہوا ہے، اور تورات کا ذکر قرآن کریم کے ساتھ کئی جگہ اکٹھے ہوا ہے ذکر۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے، کیونکہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، یہودی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کے ہاں حضرت موسیٰ کا مقام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اکٹھا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی نبی ہیں اللہ کے رسول، اور ان کا بھی بڑا مقام ہے، حضرت موسیٰ سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ سے زیادہ ہی ہو۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ باقی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، اگر تمہارے دور میں فلاں نبی آ جائے تو تم نے اپنی رسالت چھوڑ کے، اپنی دعوت چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کر تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو پھر سب نبیوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اس سے حضرت موسیٰ کا مقام ظاہر ہوتا ہے اللہ کے ہاں، کہ حضرت موسیٰ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب قریب ہے۔ حضرت موسیٰ کی فضیلت بہت زیادہ ہے دیگر انبیاء اور رسول میں۔ تو جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول، کئی دفعہ بات ہوئی ہے، 5 رسول ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آتے ہیں، اور ان کی کئی دفعہ آپ کو ترتیب بھی بیان کی ہے علماء کرام کے ہاں، ان کا مقام کیا ہے۔ تو علماء کرام کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم کا مقام ہے، پھر حضرت موسیٰ کا مقام ہے، پھر حضرت نوح کا مقام ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا مقام ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جی سوچ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہی نبی آئیں گے، یہ لازم نہیں کرتا ہے کہ وہ اس لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئیں گے، امت ہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے، اپنی شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو جی یہ وہی جو وعدہ ہے میثاق النبیین کا، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وعدے کے مطابق گویا کہ اب وہ جب آئیں گے قرب قیامت تو وہ اسی طرح زندگی گزاریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ نہیں، انجیل تو تحریف ہو چکی ہے نا انجیل میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ جی 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 تو بہرحال قرآن کریم میں آپ غور کریں، کئی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت موسیٰ کا اکٹھے ذکر ہے، اور قرآن کا اور تورات کا۔ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے فلما جاءہم الحق من عندنا، یہ قریش کا ذکر ہے کہ جب قریش کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو قریش کہنے لگے لولا، یعنی حق سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، جب ان کے پاس، ان قریش کے پاس، کفار مکہ کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس نبی کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ قریش نے بھی موسیٰ کی بات کی،
تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یہ یہودیوں وغیرہ کی بات ہو رہی ہے پچھلی قوموں کی، کہ کیا نہیں انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس سے پہلے. یہ اس سے پہلے یہ حضرت موسیٰ کا بھی انکار کرتے رہے ہیں اپنے دور میں. قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں جو غالب آنا چاہتے ہیں. یہ دونوں جادوگروں سے مراد حضرت موسیٰ حضرت ہارون بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں جادوگروں سے مراد قریش بھی ہو سکتے ہیں. قریش کہنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ بھی جادوگر تھے، وہ غالب آنا چاہتے تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جادوگر ہیں. اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے حضرت موسیٰ کی مثال پیش ہوئی، اگرچہ قریش کے ہاں حضرت موسیٰ کا ایک مقام تھا یہودیوں وغیرہ کی وجہ سے، لیکن جب بطور دلیل حضرت موسیٰ کو پیش کیا گیا تو قریش کہنے لگے دونوں ہی جادوگر ہیں، ہم دونوں کو نہیں مانتے. وہ کہنے لگے دونوں ہی جادوگر ہیں، دونوں غالب آنا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں. ہم موسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں جس موسیٰ کو دلیل بنا کر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ثابت کرنا چاہتے ہو. ہم موسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، محمد کا بھی انکار کرتے ہیں. دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا. اسی طرح قرآن کے ساتھ تورات کا ذکر یہ کئی جگہ پر ہوا ہے. مثال کے طور پر سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اور تورات کا ذکر کیا. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی. فرقان سے مراد یہاں تورات ہے. فرقان تو یعنی کتاب دی جو فرقان تھی اور جو روشنی تھی اور جو ذکر تھا متقین کے لیے، ان متقین کے لیے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے تھے اور جو قیامت سے ڈرتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور تورات کا ذکر ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر بھی بڑا بابرکت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. کون سا ذکر؟ قرآن. تو دیکھیے پیچھے تورات حضرت موسیٰ ہارون کی کتاب کا ذکر ہے، فرقان جس کا نام رکھا، اور آگے قرآن کا ذکر ہے. اسی طرح اور قرآن کریم کی آیات پہ کئی آیات میں آپ کو یہ چیز ملے گی. یہ سورہ نام آیت نمبر 154 155، دیکھیں یہ آیت نمبر 154 میں حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا ذکر ہے، تورات کا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اور پھر وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ آیت نمبر 155 میں قرآن کا ذکر ہے. تو یہ دونوں بڑی بلند و پایہ کتابیں ہیں، اور یہ دونوں رسول بڑے جلیل القدر رسول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ ہے. یہ بلکہ حضرت موسیٰ کا یہ فضیلت ہے کہ ان کا ذکر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں نبی جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، اور ان کی کتابیں بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں، اور کئی مقام پر ان کا ذکر اکٹھا آیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور ذکر کیا جس فرعون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی وہ تباہ ہوا، اسی طرح قریش بھی تباہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں میرے حوالے کر دو، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا. میرے پاس ان کے لیے یہ سزائیں ہیں، اور یہ سزائیں انہیں اس دن ملیں گی جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، اور جس دن پہاڑ جو ہیں وہ بربری مٹی بن جائیں گے، بربری ریت بن جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رسول ہیں جس طرح حضرت موسیٰ رسول تھے جلیل القدر. فرعون نے جب اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے فرعون کو عبرت بنا دیا. تو گویا کہ یہ دھمکی ہے قریش کے لیے کہ اگر تم نے بھی یہی رویہ برقرار رکھا تمہارے ساتھ بھی فرعون جیسا اور اس سے بدترین، اس سے زیادہ بدتر سلوک ہو سکتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آئی ہے شاہدن علیکم، بے شک ہم نے تمہارے اوپر رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے. تو شاہدن علیکم، شہادت، شاہد کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک اس کا معنی کسی جگہ موجود ہونا، اور ایک اس کا معنی کسی چیز کی گواہی دینا. آپ ذرا غور کریں تو دونوں معنی تقریباً ایک ہی بن جاتے ہیں. کسی جگہ خود موجود ہونا یا کسی چیز کی گواہی دینا. عام طور پر گواہی دی جاتی جہاں انسان موجود ہوتا ہے، انسان اس چیز کی گواہی دیتا ہے. لیکن گواہی کا ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے. ایک تو گواہی کی صورت ہے کوئی اللہ نہ کرے کہ حادثہ پیش آیا، وہاں میں موجود تھا، وہاں میں اس واقعے میں حاضر تھا، شاہد تھا میں اس واقعے میں،
اس لیے میں اس واقعے کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہاں یہ اور یہ اور یہ ہوا۔ لیکن شہادت صرف کسی جگہ موجودگی کے نتیجے میں ہی نہیں دی جاتی، شہادت کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا انسان کہیں موجود ہو اور انسان گواہی دے، اور شہادت کا ایک اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان کو کہیں سے پتہ لگے، کسی اوتھینٹک سورس سے، وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو یقینی ہے، جو ایک معیاری ذریعہ ہے، انسان اسے سن کر گواہی دے دے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کسی لین دین کے معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ مجھے پوری بات یاد نہیں ہے اور اس واقعے کی سند کیسی ہے وہ بھی مجھے پوری طرح کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال وہ یہودی کہنے لگا کہ اتنا اور اتنا جو ہے نا میرا دینا ہے انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں اتنا دینا ہے، ہماری بات اتنی ہوئی تھی۔ تو وہ یہودی آگے سے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، چلو جی فیصلہ کروا لیتے ہیں، گواہی دلوا لیتے ہیں، کوئی گواہی دے دے میرے حق میں گواہی دے دے تو میری بات صحیح ہوگی، آپ کے حق میں گواہی دے دے۔ تو ایک صحابی گزرے، ان کے سامنے واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہودی حیران ہوا، ان کو پتہ تھا یہودیوں کو کہ یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کہنے لگا آپ یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو اس واقعے میں موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بہت بڑی بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ہمیں وہ آخرت کے بارے میں، ہمیں وہ غیبی امور کے بارے میں اللہ کی طرف سے باتیں بتاتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ تو بڑی چھوٹی دنیاوی سی چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں ایسے ہوا ہے تو ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے، یہ ایسے ہوا ہے۔ تو یہ گواہی کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان صحابی نے غلط گواہی دی تھی، بالکل صحیح گواہی دی تھی، بلکہ بعض روایات میں ہے، اب یہ اس کی سند کس حد تک ہے کہ ان صحابی کی گواہی آئندہ کے لیے 2 گواہیوں کے برابر کر دی گئی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور یہی واقعہ اسی طرح کا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر وقت آپ کے ساتھی، تو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث و مباحثہ ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ان کا بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق شروع میں ہی مان لے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یار غار، ہر وقت ساتھ رہنے والے آپ کے حمایتی۔ تو جب معراج کا واقعہ ہوا تو اب ابو جہل وغیرہ سے بحثیں ہوتی تھیں۔ اب ابو جہل بھاگا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ حضرت ابوبکر صدیق جب معراج کا واقعہ ہوا، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے۔ ابو جہل وغیرہ نے سنا تو وہ بڑا حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سفر ہم 1 مہینے میں کرتے ہیں بیت المقدس کا، وہ راتوں رات ہو گیا ہے، اور صرف وہی نہیں، آسمانوں تک کی یہ کہہ رہے ہیں سیر کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس کو کون مانے گا، اس کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو بڑا خوش بھاگا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگا کہ چلو تم بڑی بحث کرتے ہو ہم سے، اب بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ اب تو تمہارا ساتھی اب تو یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے بھی ہو کے آ گیا ہوں، اور صرف بیت المقدس نہیں، میں تو آسمانوں کی بھی ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ جی انہوں نے فرمایا۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر انہوں نے فرمایا تو بالکل سچ فرمایا۔ لیکن یہ ایک گواہی کی صورت یہ بھی ہوتی، اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور وہ جس نے تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہ سب متقی ہیں، نبی بھی اور نبی کے امتی صحابہ کرام بھی، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ تو گواہی صرف دیکھ کر نہیں ہوتی، گواہی سن کر بھی ہوتی ہے۔ کیا ہم سب گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ کیا ہم سب گواہی نہیں دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا نا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، ہم گواہی نہیں دیتے کہ جنت جہنم برحق ہیں، ہم گواہی نہیں دیتے کہ قیامت کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم میں ہے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اپنے مبارک زبان سے فرما دیا وہ حق ہے، جس کو ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں. تو یہ سب کے سب چیزوں کی ہم گواہی دیتے ہیں. تو گواہی دیکھ کر بھی ہوتی ہے اور سن کر بھی ہوتی ہے. یہاں سے مغالطہ لگا کچھ لوگوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے شاہد ہونا، اور شہادت تو دیکھ کر ہی ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے. وہ شاہدن علیکم، تم پر گواہ، وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ حاضر ناظر، وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر معاملے کو دیکھتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں. اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہ اس کا یہی معنی بیان کرتے ہیں. حالانکہ شہادت کے دو معنی میں نے آپ کو ذکر کیا ہوتے ہیں. ایک معنی کسی جگہ موجود ہونا اور ایک معنی گواہی دینا. اگرچہ گواہی بھی کسی جگہ موجود ہو تو بندہ دیتا ہے، لیکن گواہی کا تعلق موجودگی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، سن کر بھی گواہی ہو سکتی ہے. بلکہ قرآن کریم سے یہ بات صراحت سے ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا گیا ہے، اس سے مراد گواہی دینا ہے، اس سے مراد ہر جگہ موجودگی نہیں ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. اس کے باوجود ہمارے کئی بھائی بڑے بحث کرتے ہیں اس مسئلے پہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. اللہ معاف کرے، ان جگہوں پر ان کو حاضر ناظر بنائے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی. اور عجیب جو ہے نا وہ تضاد ہے مذہب میں. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، روزہ رکھ کر ہر ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھا پیر کو. وہ اپنے طریقے سے، وہ یہودیوں عیسائیوں کے طریقے سے، جس طرح کرسچن مناتے ہیں اس طرح کر کے میلاد مناتے ہیں. وہاں سے کہتے ہیں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیشہ ہمیش سے ہیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا تھا. عجیب کنٹراڈکشن ہے. اور کہتے ہیں یہ جی شاہد کا مطلب ہر جگہ موجود. ہاں، اب قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا گیا ہے. اب شاہد سے مراد ہر جگہ موجود ہے کہ شاہد سے مراد گواہیاں دینے والا ہے؟ قرآن کریم میں شاہد سے مراد گواہی دینے والا ہے، اس کی قرآن کریم میں بڑے دلائل ہیں. اور شاہد سے مراد ہر جگہ موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کی بھی صراحت موجود ہے. جی امت نے بھی گواہی دینی ہے. کیا امت بھی ہر جگہ موجود ہے؟ اب یہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 44، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی سائڈ پر نہیں تھے، کوہ طور کی مغربی سائڈ پر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی تھی، اس وقت آپ نہیں تھے وہاں. وما كنت من الشاہدین، یہاں شاہد سے مراد کیا ہے؟ موجود ہونا. آپ وہاں شاہد بھی نہیں تھے. اور حضرت یوسف کے قصے میں، حضرت زکریا کے قصے میں وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب انہوں نے اکٹھ کیا، جب وہ مکر کر رہے تھے حضرت یوسف کے بھائی، آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے. حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا تو نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے واسطے سے، قرآن کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے آپ غافل تھے. آپ حضرت یوسف کے قصے میں موجود نہیں تھے. یہ تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ لگا. تو پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا قرآن کے صریح خلاف ہے. وما كنت من الشاہدین. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا جائے شاہد کی بنا پر، تو یہ شہادت دینا، تو یہ شاہد ہونا تو اس امت کی بھی صفت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اے امت محمدیہ، تاکہ تم لوگوں پر شاہد بن جاؤ اور رسول تم پر شاہد بن جائے. اب یہ ہے شہادت سے مراد. اگر تو یہاں شہادت سے مراد گواہی لینی ہے تو پھر نبی بھی گواہ ہے، امت بھی گواہ ہے، اور یہ صحیح معنی ہے. اور یہ گواہی اللہ کی طرف سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ اس کی گواہی دیں گے، اور جو آپ نے نہیں دیکھا اللہ آپ کو بتا دیں گے. آپ حوض کوثر پہ ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، ان کی شکلیں مسلمانوں جیسی ہوں گی، اور آپ فرمائیں گے اسیحابی میرے ساتھی، ان کو میرے پاس آنے دو، ان کو پانی پینے دو، تو فرشتے دور کر دیں گے آپ سے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا.
فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلی کر دی دین میں؟ آپ مجھے بتائیں کہاں گیا شاہد، موجودگی کہاں گئی؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، وہ کہیں گے فرشتے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کر دی دین میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعد، یہ تو تم سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی۔ تو یعنی جو آپ کو بتایا جائے گا فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، آپ اس کی گواہی دے دیں گے۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ کی گواہی کا ذکر ہے قرآن میں، یہی معاملہ اس امت کا ہے۔ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت نوح سے سوال کریں گے آپ نے پیغام پہنچایا، حضرت نوح کہیں گے اللہ میں نے پہنچایا، قوم نوح کہے گی اللہ کوئی نہیں پہنچایا، کیونکہ اگر پہنچایا ہو تو قوم نوح مجرم بنتی ہے، جہنم کی حقدار بنتی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کون ہے گواہ؟ تو یہ امت کہے گی ہم ہیں گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم تو موجود ہی نہیں تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم پر قرآن نازل ہوا تھا، قرآن میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو گویا کہ بتانے سے بھی کسی چیز کی گواہی دی جا سکتی ہے، اور یہ امت بتانے کے بعد یہ امت بھی گواہ ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے، ہر امت کا نبی گواہ ہوتا ہے۔ تو یہ شاہدن سے مراد گواہی ہے، اس شاہدن سے مراد ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ شاہد ہونا یہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کے صریح مخالف ہے۔ باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى